اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین حمد و صلاۃ تو بعد اس رب قادر مطلق دا بے پناہ شکر و کرم ہے جس رب نے سانو ماہ رمضان جیسا پیارا مہینہ عطا فرمایا اور سانو خوشی منین واسطے عید الفطر دا دن عطا فرمایا اج عید الفطر دا دن عید دا معنی ہے بار بار کوئی چیز لوٹ کے آوے اس نو عید کیا جاندہ ہے چونکہ یہ ہر سال لوٹ کے آؤندی ہے اس واسطے اس نو عید کیا جاندہ ہے فطر دا معنی چھوڑ دینا افطار بھی دا معنی ہے کہ جس وقت اسی کھانا پینا چھوڑ دینے اس نو افطار کیا جاندہ ہے عید الفطر یعنی کہ روزے ختم ہو گئے کھانا پینا جڑا کہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے مطابق ایک ٹائم ٹیبل بنیا سی انہوں چھوڑ دیتا اس واسطے اس نو عید الفطر کیا جاندہ ہے اس دے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ دے اندر ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اللہ فرمائندہ ہے کہ گنتی پوری کرو تکملُ پوری کرو عدتہ گنتی مہینے دے 3 دن ہوندے نے اگر 29 تے چاند نظر نہ آوے تے اللہ فرمائندہ ہے والی تکملُ العدتہ گنتی دے دن پورے کر لو اس تو بعد کی کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والی تکبر اللہ جلے گنتی دے دن پورے ہو جان تے پھر اللہ دی کبریائی بیان کرو اللہ دی تکبیراں پڑھو کبریائی بیان کرو اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت عید دا دن آوے تے تکبیراں پڑھیا کرو اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وَلِتُكْمِلُ اللہ۔ اللہ فرمائندہ کہ میری کبریائی بیان کرو، الا ما ہداکم، کہ میں تھانو ہدایت دیتی ہے، اس بات تے میری کبریائی بیان کرو کہ میں تھانو ہدایت دیتی ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تسی شکر گزار میرے بندے بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آپ فرمائے نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت بندے شوال دا چن ویکھ لین، پھر انہاں بندیاں تے یہ حق بندا ہے کہ وہ اللہ دی تکبیر، اللہ دی کبریائی نو بیان کرن۔ یہ رب دا حق کے ساڈے تے، اس واسطے جڑے بھی ادک مسجد وچ نہیں آئے وہ رستے دے اندر یہ تکبیراں پڑھ دے مسجد چاؤن، تاکہ آقا علیہ السلام قرآن اور حدیث تے یہ عمل بھی ہو جاوے۔ رب بھی فرمائندہ کہ میری تکبیر کبریائی بیان کرو اج دے دن، اور تاجدار مدینہ نے بھی فرمایا کہ جس وقت شوال دے چاند نظر آ جاوے، پہلی تاریخ ہوئے، عید الفطر دا دن ہوئے، تو چاہیے بندیاں دا حق ہے کہ وہ اللہ دی کبریائی بیان کرن، اور جیڑی یہ کبریائی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس تو ود کے اسین جملے کوئی نہیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے سانو بہترین کلمات سکھائے نے، اس تو ود کے حسین و جمیل کلمات کوئی نہیں۔ تو عید پڑھ کے جلے اسی جانا ہے، اپنے گھراں تک جان لگیا بھی یہ پڑھنے نے، جڑے دوست آ رہے نے وہ بھی پڑھ دے آن۔ جس وقت اسی جماعت تو بعد خطبہ ہونا ہے اور خطبے دے اندر بھی اسی پڑھنے نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساریاں دے مبارک کلمات اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لے آئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے آپ فرمائندے نے کہ اہل مدینہ نے 2 دن ایسے رکھے ہے جنہ 2 دنوں دے اندر وہ کھیل کود کر دے ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ یہ 2 دن کھیل کود واسطے کیوں مخصوص کیتے نے؟ انہوں نے عرض کی تھی کہ یہ ساڑھے عید دے دن نے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ کھیل کود دے دینہ نالو بہتر دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھانو 2 عطا فرمائے نے، کہ عید الفطر اور عید القربان۔ یہ خوشی دے دن نے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ دے دینہ نالو بہترین دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت نو عطا فرمائے نے۔ انہاں 2 دنوں دے اندر ہر طرح دی خوشی جائز ہے، جیڑی شریعت دی حدود نال نہ ٹکراوے وہ خوشی جائز ہے، اور ہر اس خوشی تو منع کیتا گیا جیڑی شریعت دی حد نو توڑے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت عید دا دن آندا ہے، یعنی کہ آج دا دن، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دے فرشتے کناریاں تے بازار دے کناریاں تے کھڑے ہو جاندے نے۔ وہ بازار، وہ رستہ جیڑا عیدگاہ دی طرف جا رہا ہے یا مسجد دی طرف جتھے بندیاں نے نماز عید ادا کرنی ہے، اس رستے دے کنارے تے اللہ دے فرشتے کھڑے ہو جاندے نے، اور رب دے فرشتے پکار پکار کے کہندے نے کہ چلو جلدی رب دی بارگاہ وچ، اے گروہ مسلمان
تھانو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیتا روزے رکھن دا، تسی روزے رکھے۔ اللہ نے تھانو حکم دیتا قیام اللیل دا، تسی قیام اللیل کیتا۔ تسی اپنے رب دی فرما برداری دے اندر یہ مہینہ بسر کیتا ہے۔ آج جزا دا دن نے، جلدی جلدی اپنے رب دی بارگاہ وچ آ جاؤ۔ تو فرشتے اعلان کر دینے، اور جس وقت اس سارے مسلمان جنہ ماہ رمضان دے روزے رکھے نے، ماہ رمضان اچ قیام اللیل کیتا ہے، ماہ رمضان دی ایک ایک گھڑی اپنے رب دے حکم دے مطابق بسر کیتی ہے، جس وقت وہ کٹھے ہو جاندے نے تو اللہ فرمائندہ کہ فرشتیوں میں انہاں سارے نو معاف فرما دیتا ہے، انہاں سارے نو بخش دیتا ہے۔ بلکہ دوسرے مقام تے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، آپ فرمائندے نے کہ جبریل امین اللہ دا مقرب فرشتہ فرشتیاں دے جرمٹ دے اندر لیلۃ القدر نو ہر اس بندے کو تشریف لے آندے نے جیڑا قیام دی حالت ذکر پہ کردا ہے یا بیٹھ کے ذکر پہ کردا ہے، اور اللہ دے فرشتی آ کے انہاں نو سلام کہندے نے، اور جس وقت واپس جاندے نے عید الفطر دا دن ہوندا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتیاں دے سامنے اپنے بندیاں تے ناز کردا ہے۔ کتنے وہ بختاں والے بندے نے جنہ ماہ رمضان اللہ دے حکم دے مطابق بسر کیتا، اور آج دے دن میرا مالک فرشتیاں دے سامنے انہاں بندیاں تے فخر پہ کردا وے۔ تو رب فرمائے گا فرشتیوں، ایسا بندہ جس نے مزدوری کی تھی اور مکمل کام کر دیتا، تو انہوں کی دینا چاہیے ہے؟ فرشتے عرض کر دینے باری تعالیٰ ایسا مزدور جس نے کام بھی مکمل کر لیا تو پھر حق بنتا ہے کہ اس نے اجرت مکمل دیتی جائے، مکمل اجرت دیتی جائے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرمائندہ فرشتیوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندیاں نے مزدوری ماہ رمضان اچ کیتی، روزے رکھ کے قیام اللیل کر کے، آج دے دن میں انہوں نے معاف کر کے انہوں نے اجر دے رہا ماں۔ اور رب فرمائندہ کہ فرشتیوں میں اپنے بندیاں دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیتا ہے، اور اس حال دے اندر اللہ فرمائندہ اس حال دے اندر میرے بندیوں اپنے گھراں نو لوٹ جاؤ کہ تسی بخشے لکھے جا چکے ہو۔ میرے بھائیو، آج دے دن اجر دا دن ہے، انعام دا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے روزے داراں نو انعام دینا ہے۔ اور یقین کرو عید بھی روزے داراں دیئے، جنہ ماہ رمضان وچ روزے نہیں رکھے انہاں دی عید نہیں، انہاں نو آج دے دن جزا نہیں ملنی، وہ جزا جڑی اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داراں نو عطا کرے گا، وہ جزا جڑے جنہ نے پورا مہینہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے اندر بسر کیتا، کدی قیام اللیل کر دے نظر پہ آندے نے، کدی صبح تہجد دے پڑھ دے نظر پہ آندے نے، کدی ہاتھ دے اندر قرآن لے کے قرآن دی تلاوت کر دے نظر پہ آندے نے، کدی سحری کر دے، کدی افطاری کر دے نظر پہ آندے نے، انہاں واسطے عید دا دن نے، جزا دا انعام دا دن نے۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے اپنی بارگاہ مقدسہ دے وچوں انعام دے کے رخصت کرے گا۔ وہ بد نصیب جنہ ماہ رمضان دے روزے نہیں رکھے، وہ بدبخت جنہ ماہ رمضان دے روزے نہیں رکھے، آج دے دن کوئی جزا نہیں، عید انہا دی جنہ ماہ رمضان دے روزے رکھے نہیں، آج دی جزا انہا واسطے مخصوص ہے جنہ ماہ رمضان دے روزے رکھے نہیں۔ میرا بھائی جنہ نہیں رکھے ان دے سیر تے قرضہ باقی ہے، ان دے سیر تے قرضہ باقی ہے، جتن تک نہیں رکھے گا نہیں اترے گا۔ جنہ رکھے نے آج انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا، انعام عطا فرمائے گا۔ یہ تو اس طرح نا کہ 5-7 بندیاں کوئی دعوت نامہ آ جاوے، انہوں دا جانا تا حق بندا نا کہ دعوت نامہ آیا ہے، کچھ دعوت تو بغیر بھی چلے جانا۔ تو عید والے دن آن والیاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ جزا عطا فرمائنی ہے۔
جزا آج انعام ملے گا، جزا ملے گی۔ تو میرے بھائیو آج دا دن بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام والا، اکرام والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا والا دن بنایا ہے۔ اس دن غرباء دا خیال رکھنا بھی میرے آقا علیہ السلام نے سانو اس بارے بھی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ یہ نہیں کہ اسی صرف اور صرف اہل و عیال دے واسطے کھانا پکائیے، اہل و عیال واسطے سارے معاملات کریے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سانو تعلیم عطا فرمائی ہے کہ اس دن جتھے اپنے اہل و عیال واسطے ہر خوشی دا اہتمام کرنا ہے، اتھے یتیمہ، فقراء، مسکینہ واسطے بھی اہتمام کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث دے راوی نے آپ فرمائیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ عید والے دن ایک مسکین نو کھانا کھلائے گا، ایک مسکین یا ایک یتیم یا ایک غریب نو کھانا کھلائے گا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس تے جہنم نو حرام فرما دے گا، جہنم دی آگ حرام ہو جائے گی ایک یتیم نو کھانا کھوین ڈال۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جڑا دو یتیمہ یا دو مسکینہ یا دو فقراء نو کھانا کھلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو شرک اور نفاق تو پاک فرما دے گا، منافقت اندے دل ختم ہو جائے گی، شرک ختم ہو جائے گا، بالکل شرک دے قریب نہیں جاوے گا، نفاق دے قریب نہیں جاوے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا 3 غرباء نو کھانا کھلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تے جنت نو واجب فرما دے گا، واجب فرما دے گا۔ ہون تا ساڑی بات وقتی ہے نا، اللہ ماشاءاللہ کوئی آ جاوے، مہمان آ جاوے تے اسی برا سمجھنے دل دے اندر کوفت ہوندی ہے، دل دے اندر تنگی محسوس ہوندی ہے۔ حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مہمان اللہ دی رحمت ہوندی ہے۔ پرانے اسلاف ساڑے بزرگ جڑے آبا و اجداد وہ تو مہمان نو تلاش کر کے آندے ساڑے دسترخوان تے بیٹھو، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کھانے دا قیامت والے دن حساب ہوئے گا، ہر کھانے دا حساب ہوئے گا۔ اس کھانے دا حساب و کتاب نہیں ہوئے گا جڑا تسی مہمان نال بیٹھ کے کھاؤ گے۔ تو ویکھو نا ساڑا دین اسلام اس دن خوشی والے دن بھی یتیمہ فقراء نو نہیں بھولدا پیا۔ تو میرے بھائیو میں تھوڑے سامنے حدیث رسول رکھی ہے، کوشش کرنی ہے کہ آج ہر گھر بہترین کھانا تیار ہونا ہے، کوشش کرنا ہے کہ کوئی تھوڑے ہمسائے، کوئی تھوڑے محلے دے اندر غریب ہوئے تو اس نے دعوت دینی کہ یار میرے دسترخوان تے آ کے بیٹھ کے آج کا کھانا کھا۔ اگر ایک مسکین نے کھانا کھلا لیا، تسی ایک مسکین نے کھانا کھا لیا، جہنم حرام ہو جائے گی۔ اگر تھوڑی بختی 2 یتیم یا 2 فقراء مل گئے تو نفاق اور شرک تو پاک ہو جاؤ گے، اگر 3 مل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نو واجب فرما دے گا۔ تو یہ بھی تلاش کرنا ہے، کوشش کرنی کہ تھوڑے دسترخوان تھی آج کوئی نہ کوئی غریب یتیم نو تسی کھانا کھلاؤ، ان دنال بیٹھ کے کھاؤ خود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث دی راویہ نے آپ فرمائیں نے عید الفطر دا دن سی، 2 انصار دیاں نابالغ بچیاں آپ فرمائیں نے میرے سامنے وہ ترنم دے اندر انصار مردان دی بہادری دے کسے پہ گاندیاں سی، وہ باقاعدہ گان والیاں نہیں سی، لیکن اس دن عید والے دن وہ ترنم دے اندر وہ کسے بہادری دے انصار دے وہ ترنم دے اندر الاپتیاں پیاں سی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ نبی دے گھر اس طرح ہو رہا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر انہاں منع نہ کر، آج عید دا دن ہے، آج ساڑی عید دا دن ہے۔ اس حدیث تو پتہ چلتا ہے کہ عید والے دن ایڈا بھی سیریس ہو کہ گزارنا نہیں، کہ ایڈا بھی تسی سیریس ہو کہ عید دا دن گزارو،
عید دا دن نے، خوشی دا دن نے. اما عائشہ تو صدیقہ فرمائیں کہ وہ ترنم دے اندر کسے پہ خوش رہندیاں آئیاں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر انہاں منع نہ کر، عید دا دن نے، ساڑی خوشی دا دن نے. تو ہر وہ خوشی جائز ہے جڑی شریعت نال نہ ٹکراوے. یہ خوشی نہیں کہ تسی شراب نوشی جا کے کرنی شروع کر دیو، یہ خوشی نہیں کہ تسی جا کے بد نگاہی کرنی شروع کر دیو کہ عید دا دن نے. یہ خوشی نہیں کہ تسی جا کے پارکاں دے اندر سیر سپٹے دے نام تے جا کے بے حیائی دا ارتکاب کرو. یہ ہرگز خوشی نہیں میرے بھائیو. خوشی وہ ہے جڑی شریعت دے اندر رہ کے اہل و عیال نال مسکرا کے بولو، محلے داراں نال مسکرا کے گفتگو کرو، اپنے دوستاں نال مسکرا کے گفتگو کرو. تے اس دن میرے بھائیو نماز دی بھی چھٹی نہیں. اکثر سینا جی عزیز و اقارب دے گھر جان لگیاں یا دیر ہو گئی، زور قضا کئیاں دی ہو جاندی اللہ ماشاءاللہ، عصر قضا ہو گئی، مغرب قضا ہو گئی. میرے بھائیو نماز دی کسی حالت معافی نہیں. آج عید دا دن ہے نا، خوشی دا دن ہے. اگے اسی 5 پڑھنے ہیں، اللہ فرمائندہ آج تجھے 6 پڑھنی ہیں. آج 6ویں نماز عید الفطر پڑھنی ہے. پتہ لگیا کہ نماز دی کوئی معافی، خوشی مناؤ لیکن زور بھی ادا کرنی ہے، اثر بھی ادا کرنی ہے. آج دا دن میرے بھائیو اصلاح دا دن بھی ہے تے جزائے اللہ دی بارگاہ جزا لین دا دن بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سے فرمایا قد افلح من تزکا. رب فرمائندہ کہ او بندہ کامیاب ہو گیا جائے اپنا تزکیہ نفس کیتا، جائے اپنے نفس نو قابو کیتا، اپنے نفس دا تزکیہ کیتا، او بندہ ہی کامیاب ہو گیا. آج تا تیری میری نگاہ دے اندر کامیاب ہوئے کہ جن دے کل دنیا دا مال و دولت آ گیا، دنیا دی اپنی ہر خواہش دی پوری ہو گئی تھی، کہندہ ہے کہ میں بڑا کامیاب ہاں. رب فرمائندہ ہے وہ بھی کامیاب ہوئے گا لیکن اصل کامیابی یہ کہ بندہ اپنے نفس تے کنٹرول کر لے. شیطان رات دا آزاد ہویا نا تے اس نے تو بڑے بڑے ساڑے نفس نو رنگ بکھینے نہیں. آج دے دن آج دے دن اس بڑیاں بڑیاں رنگ برنگیاں چیزاں بکھینیاں نے، لیکن اللہ فرمائندہ جس نے اپنے نفس نو قابو کر لیا وہی بندہ کامیاب ہو گیا. اور روزے رکھن دا بھی مقصد یہ سی. اللہ فرمائندہ لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی و پرہیزگار ہو جاؤ. روزہ بھی سن متقی بنیندا وے تے ماہ رمضان تے روزے رکھ کے سن متقی دی پہلی پوڑی تے روزے نے لیا کے کھڑا کر دیتا ہے. تو ہن اسی اپنے نفس دا تزکیہ کر دیا رہنا ہے تاکہ اللہ دی نظر وچ اسی کامیاب بندیاں شامل ہوندے رہیے. تو آج دا دن اللہ نے تو سن جزا دینی ہے، تو کوئی جزا دے نا تو پھر اندہ شکر ادا کریدا ہے، پھر اندہ شکر ادا کریدا. کوئی بندہ اگر ساڑے کام آؤندا ہے، سن کوئی چیز دیندا ہے تو ساڑا اسلام کہندا سی شکریہ ادا کرنا ہے. اللہ فرمائندہ کہ آج دے دن میں اپنے بندیاں نو جنت دے چھڑنی ہے، آج دے دن میں اپنے بندیاں نو معاف کر دینا ہے، آج دے دن اپنے بندیاں دے گناہ منو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دینا ہے. تو مالک نے تو سن جزا دینی ہے. ساڑا کی حق بندا کہ سی مالک دا شکر ادا کریے. والا ان شکرتم لا ازیدنکم. اللہ فرمائندہ کہ بندہ تو میرا شکر کر، میں ضرور ضرور تیریاں نعمتاں میں زیادہ کثرت کر دیواں گا، نعمتاں زیادہ کردا جاواں گا، تو میرا شکر ادا کر. اگر نہ شکری کریں گا اللہ فرمائندہ کہ پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 5 دی اندر فرمایا. اللہ فرمائدہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ فرمائدہ میرے بندوں میں تھوڑا عذاب دے کے کی کرنا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تھوڑا عذاب دے کے کی کرنا ہے. ان شکرتم، میں چاہنا صرف میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. ساڑھا وطیرہ ہے وے کہ اللہ دی کوئی نعمت ساڑھے تے آ جاوے سی انہیں یا اللہ بڑا شکر ہے، بڑا شکر ہے. شکر ادا کرنا بھی چاہیے دا نعمت ملن دے. کوئی مصیبت آ جاوے اس وقت تھی شکر ادا نہیں کر دے، اس وقت شکر ادا سی نہیں کر دے. اللہ فرمائندہ کہ تسی میرا شکر ادا کرو، میں صرف یہ چاہنا تسی میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. میرے بھائیو رب نعمت دے وے پھر بھی رب دا شکر ادا کرو.
رب نعمت واپس لبے پھر بھی شکر ادا کرو، رب صحت دے تے پھر بھی اس مالک دا شکر ادا کرو، رب اگر بیماری مسلط کرے تے پھر بھی رب دا شکر ادا کرو۔ بندے واسطے حکم ہے کہ ہر حال وچ اپنے رب دا شکر ادا کردا رہے۔ تو اپنے رب دا شکر ادا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن سارے نو آپس دے اندر بھائی بھائی بنایا ہے۔ اسی مسلمان کی آپس بھائی بھائی، اللہ کرے ساڑھے دے اندر اتفاق، حقیقی بھائیاں دے اندر اتفاق ختم ہو گیا ہے۔ میں بڑے دکھ نالے بات پہ کرنا ماں کہ حقیقی بھائی دے اندر اتفاق ختم ہو گیا ہے۔ وہ اپنے والدین دے جان تو بعد والدین کی استعمال ہوئی چیزاں کے اندر کہ میرے والدین دی نشانی نے، مکان میں فروخت نہیں کرنا میرے والد دی نشانی ہے۔ اللہ سانو توفیق اور عقل دے وے، بہن بھائی والدین دی سب تو بڑی نشانی ہوندی ہے۔ آج حقیقی بھائیاں دے اندر بھی اتفاق ختم ہو گیا ہے۔ اللہ ساڈا اتفاق باہر رکھے۔ اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے انما المؤمنون اخوہ، اللہ فرمائندہ ہے مومن آپس دے اندر بھائی بھائی نے، مسلمان آپس دے اندر بھائی بھائی نے۔ اور رب فرمائندہ وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، تسی بھائی بھائی ہو تے آپس دے اندر صلح وچ زندگی بسر کرو، صلح دے وچ زندگی بسر کرنی ہے۔ تو میرے بھائیو، ساڑی زبان ہے نا جی، اندے بعد اوقات بندے دے خوشی دا عالم ہوندا ہے، بعد اوقات بندے دے طبیعت کیویں دی ہوندی ہے، جملے سخت بھی نکل جاندے نے۔ اگر نکل گیا ہوئے تو میرے بھائیو، یہ نماز عید پڑھن تو بعد نا جی ایک دوجے کو معافی منگنی ہے۔ میں جمعے تے بھی عرض کیتا ہے کہ جیڑا پہلے معافی منگے وہ کمزور نہیں ہوندا، وہ بہادر ہوندا ہے، کمزور نہیں ہوندا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ نو، میرے صحابہ میں تھانو بہترین صدقہ نہ دسا کی چیز ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ دسو۔ آپ نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ تسی دو مسلمان بھائیاں دی صلح کرا دیو۔ اور حضور نے فرمایا کہ دو مسلمانہ دی صلح کرانے جتنے بندہ کلمات و جملے بولتا ہے، ہر جملے دے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو ایک غلام آزاد کرندہ ثواب عطا فرمائیں دینا۔ بڑے ڈاڈے سخت ساڑے دل ہو گئے، طبیعت بڑی سخت ہو گئی، یہ ساڑے دل وچ نرمی ختم ہو گئی۔ اللہ فرمائندہ فمن افا، جس نے معاف کر دیتا، معاف کرنا تو ساڑی طبیعت چونجی ختم ہو گیا ہے، ذرہ برابر غلطی نظر آئی نہیں کہ اسی اپنی سختی شروع کر دیتی۔ اللہ فرمائندہ کہ اتنے بھی سخت نہ ہو، فمن افا، جس نے مسلمان نو معاف کر دیتا، وَأَصْلَحَ، اور اس نے صلح کر لی، فَأَجْرُهُ إِلَى اللَّهِ، ان دا اجر اللہ فرمائندہ میرے ذمے میں۔ کی کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے تو صلح کرنی ہے۔ اللہ فرمائندہ پھر اجر دی فکر نہ کری، اللہ فرمائندہ اجر میرے ذمے میں۔ تو میرے بھائیو، اپنی طبیعت نو نرم کرو، اپنے دل نو نرم کرو۔ اگر کسی مسلمان کو غلطی ہوگی دل نرم کرو، اس نو معاف بھی کرو تو صلح بھی کر لو۔ اللہ فرمائندہ ہے کہ تھوڑا اجر میرے ذمے، میں قیامت والے دن تھوڑا صلح دا بھی اجر دیواں گا تے معاف کرن دا بھی اجر عطا کراں گا۔ فتح مکہ دے موقع تے سرکار نے معافی، عام معافی دا اعلان نہیں کیتا۔ ایسی عورت جس نے امیر حمزہ دا کلیجہ بھی چبایا سی، کہ میری اکھا، میرے آقا علیہ السلام دی مبارک اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا بی بی میں تین معاف کر دیتا، لیکن آج تو بعد میرے سامنے نہ آمی۔ سرکار نے معاف کر کے سانو سبق دیتا، اگر کسی مسلمان کو کسی اپنے رشتہ دار کو غلطی ہو جاوے تو ڈاٹے نہ بنو، اپنا دل سخت نہ کریا جے، معاف کر دیا جے۔ اور معاف کرن دا اللہ فرمائندہ اجر میرے ذمے تیرا۔ اس واسطے میرے بھائیو، اپنی طبیعت نو نرم کرنا ہے، طبیعت نو نرم کرنا ہے۔ عید تو وہ یہ نا کہ تسی اپنی برادری خونی رشتہ دار ایک جگہ تے بے کے عید کرو، عید نام ہی اندہ بے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا 3 دن مسلمان لگاتار آپس وچ کلام نہیں کردا، 3 دن بیت جاندے نے، وہ صلح نہیں کردا، کسی مسلمان ناراض رہندا ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے نال رشتہ محبت اندہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، پھر ساڑیاں نمازاں کی دے گیاں،
روزے کدے گئے؟ اس واسطے کسی دا دل نہ توڑو، کسی ماڑے نو اتنا سخت جملہ نہ بولو۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائندے نے کہ تلوار دا زخم مٹ جاندہ ہے، زبان دا ڈاڈی گل کرن دا زخم نہیں مٹدا۔ اتنے سخت جملے نہ بولو کہ کسی دے دل تے زخم لگ جاوے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سن توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان خیر و عافیت نہ گزر گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث دے راوی نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا شوال دے 6 روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان دا روزے 1 مہینہ نے، جڑا 6 روزے شوال دے رکھے گا وہ 11 مہینیاں دے روزے ان دے شمار ہو جان گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے بخشش فرما دے گا جڑا ماہ شوال دے 6 روزے رکھے گا۔ یہ بھی سنت مستحب نے اور نفلی روزے نے، طبیعت کرے تے رکھو، ضروری شریعت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث دے راوی نے آپ فرمائندے نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا ماہ شوال دے 6 روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے اس طرح پاک فرما دے گا جی میں آج پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیو سن توفیق عطا فرمائے۔ نماز عید پڑھنا اللہ ساڈی قبول کرے، اللہ ساڈے روزے رکھنا قبول کرے، روزیاں دے وچ جڑی جڑی اسی عبادت کیتی ہے اللہ سونا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور سن دنیا و آخرت دے اندر جزائے خیر عطا فرمائے۔ عید پڑھن تو بعد جڑی میں گزارش کیتی ہے محلے دے وچ اپنی برادری وچ اگر کوئی آپس دے اندر ناراض ہے تے جا کے صلح بھی کرنی ہے تے معاف بھی کرنا ہے۔ یقین کرو ممبر تے بہ کے میں باوضو ہو کے گل پہ کرنا، جڑا پہلے معافی دے اندر پہل کردا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں جنت دے گا۔ یہ نہ سوچیا کہ پھر اگلا کی سوچے گا کہ کمزور ہے، سوچدا رہے، تیرا اجر رب دے ذمے میں۔ اور اس عید الفطر دے موقع تے میں اہل محلہ دا ساریاں دے میں نام تا نہیں یاد، اہل محلہ دا میں مشکور ہاں، اور خاص طور مسجد دی انتظامیہ دے بھی سارے نام من کو نہیں یاد، حاجی نظر صاحب دا، حبیب اللہ صاحب دا، کہ جنہ تھوڑے تامن نال اور انہ دی کاوش نال یہ ساڑے ادارے ساڑے مسجد دا نظام چل دا پیا۔ انہ دے میں مشکور